الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله اور كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان سے قبل ہمیشہ کے لیے کچھ گزارشات کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، جن احباب کے پاس موبائل فون ہے بیان کے دوران بند رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ ہمیشہ کے لیے معمول بنائیں۔ اللہ پاک نے مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو اپنے موبائل فون کو مکمل بند رکھیں۔ اچھی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، مکمل بند رکھیں تاکہ آپ خود بھی اطمینان سے نماز پڑھ سکیں، دوسری بھی پڑھ سکیں، خود بھی بیان سن سکیں، دوسری بھی سن سکیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں جب گھنٹی نماز میں بجے یا بیان میں بجے تو سب کی توجہ ہٹ جاتی ہے، اس لیے غفلت کے اسباب سے انسان دور ہے۔ اپنے ذہن کو متوجہ رکھیں۔ بہت پہلے صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو میرے اعلان سے پہلے ان کا فون آیا اور سننے کے لیے وہ پھر باہر مجمع سے چلے گئے۔ شیطان بھی مجمع سے ڈرتا ہے، کیسے حملہ کرو، تو اس کو مجمع سے نکالا اور پھر لے گئے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ شیطان کو پتہ ہے کون مع الصادقین پر جو عمل کرے گا تو اس کو ضرور فائدہ ہو۔ اس لیے اچھی مجلس میں شیطان کسی کو جانے نہیں دے، اور کوئی چلا گیا تو اس کو وہاں بیٹھنے نہیں دے گا، اور بیٹھ گیا تو اس کی توجہ کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ کبھی کسی کا فون آ رہے ہیں، کبھی کسی کا آ رہے ہیں، کبھی کسی کا آ رہے ہیں۔ یہ تو میں نے اعلان کیا، ورنہ کون اعلان کرے؟ بیان بھی سن رہے، موبائل پہ پیغامات بھی جا رہے ہیں، پیغام آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسی میں مصروف ہے بیچارہ۔ ادب سے، احترام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے شکر کے ساتھ سنے گا تو فائدہ ہوگا۔ ہمارے استاد محترم نے لکھا ہے کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہو اور کسی وجہ سے آپ بات کرنا نہ چاہتے ہو تو فون اٹھانا آپ پر لازم اور فرض نہیں۔ اب یہ نہیں کسی کا فون آیا ضرور اٹھانا ہے، ضرور بات کرنی ہے۔ بیت الخلاء میں ہو تو بھی بات کرنی ہے، کانے پہ ہو تو بھی بات کرنی ہے، نماز میں ہو تو بھی بات کرنی ہے۔ ایک مولانا نے کہا کہ حرم، لوگ کہتے ہیں نا حرم میں یہ ہو رہا ہے، پر میں آواز سارے ابو حنیفہ نہیں ہے۔ جس کے ہونے کی تقلید کی جائے، پیروی کی جائے، تو وہ علم اور عمل کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہونا چاہیے۔ آج کل وہی ہے، فون آیا تو نکالا، اصلی کلم بعد، اب میں نماز پڑھنا ہوں، بعد میں بات کرو، یہ میں ڈالا، نماز چل رہی ہے، اس کو جواب بھی دیا اور نماز چل رہی ہے۔ آپ بھی یہ دیکھ کر کے شروع کر لیں کہ کوئی بڑا مجتہد ہے، تو جو کچھ ان کا دیکھا تو اس کے پیچھے لگ گئے۔
دوسرا اعلان یہ ہے کہ دوستو اصل کامیابی آخرت کی. بہترین مسلمان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس کی نظر آخرت پر. دنیا میں رہتے ہوئے جس کی نظر آخرت پر نہیں ہے احمق ہے، کچھ بھی نہیں. جیسے کوئی بیرونی ملک کمانے کے لیے جائے تو جسم تو ادھر ہوتا ہے لیکن نظر اس کی اپنی جگہ، اپنے ملک، اپنے علاقے، اپنے مکان کہ میں کما کر وہاں مکان بنانا ہے، وہاں کاروبار بنانا ہے، وہاں یہ کرنا ہے، پھر اتنے سالوں میں یہ کام ہو جائے گا، پھر میں نے باہر جانا چھوڑ کر اپنی جگہ رہنا ہے. اور ایک ہے چلا گیا تو اپنا گھر بھول گیا، اپنا ملک بھول گیا، اپنا وطن بھول گیا، اپنا علاقہ بھول گیا، اور کما رہے کھا رہے کما رہے کھا رہے. 10 سال کے بعد آ رہے کچھ بھی نہیں، کوئی نظم نہیں، تو احمق ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے عقل مند آدمی وہ ہے کہ اس کی نظر آخرت پر. حضرت ڈاکٹر الخیر عارفی رحمہ اللہ کا شعر ہے، قدم سوئی مرکز نظر سوئی دنیا، کدھر جا رہے ہو کہاں دیکھتے ہو. آج دن گزر گیا، ہم ایک دن قبر کے قریب ہو گئے. ہم سب ایک دن قبر کے قریب ہو گئے. تو قبر کی طرف، آخرت کی طرف ہم رواں دواں ہیں. ایک آدمی لاہور کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو احساس ہی نہیں. اور جہاں انسان جائے وہاں انسان نظر کرے. اگر کوئی مغرب سے مشرق کی طرف چل رہا ہو اور دیکھتا مغرب میں ہو تو کسی کھائی میں گرے گا، کسی دیوار اور آڑ سے ٹکر کھائے گا اور نقصان کھائے گا. اس لیے دوستو نظر کس کی طرف؟ آخرت. اور حقیقی کامیابی آخرت. دنیا جیسے کیسے گزر جائے گی، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے. وہاں دیکھنا کیسے. جو وہاں جیت گیا وہ کامیاب، جو وہاں ہار گیا وہ ناکام. جیت اور ہار آخرت کا. اور اس جگہ کی کامیابی کا مدار صرف باتیں کرنا اور باتیں سننا نہیں، عمل. اسلام وجود چاہتا ہے. الفاظ کا نام اسلام نہیں ہے، وجود. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. آج خوبصورت سلیقہ کے ساتھ اور جچے تھلے الفاظ کے ساتھ بات پیش کرتے. ہم الفاظ کے شاہین ہیں. حقیقت کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہاں التزام کمانا کیا ہے؟ دوام. اور دوام کمانا کثرت. جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا اس کا کام بنے گا. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کا معنی باتوں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جان کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے، کچھ کرنے سے اللہ پاک ملیں گے. اس لیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ حضرات بھی ارادہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو باتیں کئی سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمارا بیان چل رہا تھا کشکول کے نام سے.
متفرقات. دوستو کتنی باتیں ہو گئی تھی؟ 3. علم بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں علم کو داخل فرمائے. آسمانی شریعت کا علم ہو اور اس علم کے سانچے میں انسان کی زندگی ڈھل جائے. یہ زمین پر وہ قیمتی انسان ہے جس سے بڑھ کر کوئی قیمتی نہیں. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ اتنا میرا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اور دنیا میں آخرت میں اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے. دیکھو قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل مجلس سے فرمایا جب ملکہ سبا چلی آنے لگی کہ ان کا جو بڑا تخت ہے جس پر سینکڑوں کمرے تھے، غالباً 400 کمرے، اور ایک بہت بڑا اسمبلی ہال تھا، پوری کالونی، کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ان کے تخت کو کون اٹھا کر کے یہاں لائے گا؟ قال عفریت من الجن، دیو نے کہا، جنات میں سے فرید نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی کچہری اور دربار کا جو وقت ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہیں، میں اسی میں لے کر آتا ہوں اور میں لا سکتا ہوں. لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، آسمانی شریعت، آسمانی کتاب کا علم جس کے پاس تھا، اور اصل علماء وہ ہیں، اصل علماء وہ ہیں جو علم کے سانچی میں اپنی زندگی ڈالے. جو نہیں ڈالتا وہ علماء نہیں.